اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدقت یا رب العالمین۔ سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ بارشیں کیوں رک جاتی ہیں، بارشیں کیوں نہیں ہوتی، یہ خشک سالی کی صورتیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسا ماحول کیوں بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے، سنن ابن ماجہ کا کتاب الفتن حصہ باب العقوبات حدیث نمبر 4019، ایک طویل حدیث ہے، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو سخت قحط پڑتا ہے، یعنی اس وقت غذائی قلت ہوتی ہے اور سخت مصائب ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اور اگلے الفاظ حدیث کے یہ ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُونِعُ الْقَطْرِ، اور جب لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس وقت بارش روک دی جاتی ہے، چونکہ جو زکوٰۃ ہے ان کے لوگوں کے اموال میں وہ ان کا حق نہیں ہے، یہ دوسروں کا حق ہے ان کے اموال میں، تو کسی کا حق مارنے سے اللہ رب العالمین بارش روک دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، فصلوں کی تجارت سے جو بھی بنتی ہے وہ ہم نے نہیں دی، اس لیے کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، جبکہ دوسری طرف اللہ رب العالمین کا یہ ایک انداز ہے بندے کو سمجھانے کے لیے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اس کو احساس دلانے کے لیے کہ بارشیں نہیں آتی، تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا نا زکوٰۃ روکنے کا۔ جب بارش نہیں ہوگی، پانی کی کمی ہوگی، ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر فصلوں کا نقصان ہوگا اور برکات اٹھ جائیں گی۔ اور پھر اگلے بہت چونکا دینے والے الفاظ ہیں اور بڑے توجہ طلب کلمات ہیں حدیث شریف کے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر یہ جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے تو بارشیں نہ ہوتی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جن کے ساتھ ہم اتنا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، کو مارنا، پیٹنا، غذا کم دینا، کام زیادہ لینا، کھلانا پلانا کوئی صحیح وقت پہ کوئی نہ، یہ انہی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو بارش نہیں آتی، اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ بارشیں جو آتی ہیں یہ بھی ان مویشیوں کی وجہ سے، چوپایوں کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے یہ طرز فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ تو پھر آئیے اپنا قبلہ درست کرتے ہیں اور اپنا رویہ درست کرتے ہیں، یہ جن جانوروں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے پھر ان پر رحم کرنا، ان پر ترس کرنا بنتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے تو اللہ ترس فرما رہا ہے، ان کی وجہ سے تو اللہ رحم فرما رہا ہے۔ تو اب اس کا بارش لینے کا طریقہ کیا ہے؟ بارش نہیں ہوتی گناہ کی وجہ سے، یعنی زکوٰۃ نہ دینا، لوگوں کی حق تلفی کرنا گناہ ہے، تو اس کا حل ہے من جملہ جو اس کے ذرائع ہیں بارش لینے کے، یا جن طریقوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بارش لی جا سکتی ہے، مثلا دعا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے، ابن قدامہ حنبلی نے اپنی کتاب التوابین میں ایک طویل اور تفصیلی واقعہ لکھا ہے، جس کو خلاصتاً میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، بارشوں کا سلسلہ بند ہو گیا، غذائی قلت ہو گئی، لوگ بڑے تنگ ہونے لگے، تو 70,000 یا اس سے زائد کا مجمع ایک صحرا میں جمع ہوا، ایک چٹیل میدان میں، بے آب ہو گیا میدان، یہاں نہ سایہ تھا نہ پہ وہاں کوئی پانی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچے، اس بے آب ہو گیا میدان میں، چٹیل میدان میں، صحرا کے اس ایک صحرائی میدان میں وہاں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، لوگوں نے بھی دعا فرمائی، لیکن سورج تھا کہ مزید آگ برسا رہا تھا، آسمان تھا کہ جس پہ دور دراز تک بادلوں کا نام نشان نہیں تھا، کوئی بارشوں کا نمونہ، کوئی ایسے آثار نظر ہی نہیں آ رہے تھے بارش کے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ میرا جو تیری بارگاہ میں مقام ہے
یہ مقام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یا اللہ جس کو تو نے آخری دور میں آخری نبی بنا کے بھیجنا ہے، یہ میرا مقام تیری بارگاہ میں جو میری عزت ہے، میری جو وجاہت ہے، یہ اس نبی کی وجہ سے ہے۔ اور یا اللہ تو مہربانی فرما، تو کرم فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ میری بارگاہ میں تیرا بڑا مقام ہے، تو وجی ہے، تیری عزت ہے، لیکن تیرے مجمع میں اس 70,000 یا اس سے زائد کا جو مجمع جو اس وقت وہ جمع ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا اس جمع غفیر میں، اس لوگوں کے مجمع میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو 40 سال ہو گئے ہیں میرے دربار سے دور ہے، میری بارگاہ میں نہیں آتا، میری اطاعت نہیں کرتا، میری فرما برداری نہیں کرتا، اس کو مجمع سے نکال دے، میں ابھی بارش عطا فرماتا ہوں۔ اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ الفاظ ہیں انا عبد ضعیف وصوتی ضعیف، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میری آواز بھی کمزور ہے، 70,000 کے مجمع میں کیسے اعلان کروں؟ چونکہ وہ دور تھا جب یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ اس طرح کی یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو وہاں 70,000 کے ایک بڑی گیدرنگ ہے، بہت بڑا کراؤڈ ہے، تو اس کو کیسے یا اللہ میں بتاؤں، ان میں کیسے اعلان کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مِنْكَ النِّدَاءُ وَمِنِّي الْبَلَاغُ، اللہ نے وحی نازل فرمائی، میرا کلیم بلانا تیرا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے، تو بلا تو صحیح، بس تو اعلان کر، میں ہر ایک کی سماعت تک یہ تیرے کلمات یہ اعلان پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے مجمع میں، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے اعلان شروع فرمایا اور فرمایا، بندہ گناہگار، وہ گناہگار جو 40 سال ہو گئے اللہ کے دربار سے دور ہے، وہ نکل جائے ہم سے اس مجمع سے، اسی کی وجہ سے ہم پہ بارش رکی ہوئی ہے۔ اس کی بدبختی، اس کی شقاوت اور اس کی بدقسمتی، اس کے برے اعمال، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس کی دوری اور اپنی من مانی کرنا، اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے ہم پہ بارش نہیں ہو رہی۔ ہوا کیا کہ وہ بندہ بھی سن رہا تھا، تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے جب مجمع عام میں یہ اعلان کیا تو وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور پھر سوچا کہ اگر میں اس مجمع سے اٹھ کے چلا گیا تو میری رسوائی ہو جائے گی، سب کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي ثِيَابِهِ، اس نے کپڑا لیا، کپڑے میں اپنا سر ڈال لیا، مجمع میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، یہ توبہ پکار کے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو بتا کے توبہ کی جائے۔ توبہ تو آپ نے ایک دل میں ایک ندامت کا نام ہے، شرمساری کا نام ہے، اور ایک بالکل ایک الٹے رستے سے سیدھے رستے پہ آنے کا نام ہے۔ تو اس نے اپنا سر اپنے کپڑے میں ڈالا اور ہوا کیا؟ نادماً علی فعلہ، اپنے کیے پر ندامت اختیار کرتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، شرمندگی اختیار کرتے ہوئے، اور پھر اس نے اپنے رب کو پکارا، باری تعالیٰ 40 سال میں تیرے دربار سے دور رہا ہوں، میں تیرے بوئے پہ نہیں آیا، میں نے توبہ نہیں کی، اور 40 سال کے اس عرصہ میں تو نے میرا پردہ رکھا ہے، ستاری فرمائی ہے، اور آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج میں تیرے بوئے پہ آ گیا ہوں، میں آج سچی توبہ کرتا ہوں، تو مہربانی فرما۔ تو ابھی تک اس کا کلام، یہ اس کی گفتگو، اس کا یعنی وہ جو ایک ہم کلامی ہے اور اپنے آپ میں اللہ رب العالمین کو جو سنا رہا تھا، اور اس کا ایک دل کے اندر جو ایک کیفیت تھی، توبہ کی ایک کیفیت تھی، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا یہ عرض کرنا، ابھی تک اس کی گفتگو پوری نہیں ہوئی تھی، تو آسمان پر سفید بادل نمودار ہوئے، اور پھر آنن فانن زوردار بارش برسی، موسلادھار بارش ہوئی۔ تو کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ اعلان تو ہو گیا، بندہ نکلا ہی کوئی نہیں، یہاں سے گیا ہی کوئی نہیں، اور بارش اتنا ماحول بدل گیا، جل تھل ہو گیا، پانی ہو گیا، یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بتاتے ہوئے اس بندے کی توبہ کی جو کیفیت ہے
وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہوئے یوں فرمایا، سقیتکم، یعنی یہ کتاب میں یہ الفاظ، سقیتکم بالذی بہ منعتکم، اللہ نے فرمایا میرا کلیم جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی نا، اب باران رحمت ہوا بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اب بارش ہوئی اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کے گناہ اور میری ذات سے، میرے دربار سے دوری کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، اور اب اس نے توبہ کی ہے، اور ایسی توبہ کی ہے کہ اب میں نے بارش دی بھی اسی کی توبہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے تو ایسے کرم فرماتا ہے۔ تو پھر کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ وہ بندہ مجھے دکھلا دے، جس بندے نے توبہ کی ہے، اتنا اچھا بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، مجھے دکھلا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا کلیم جب وہ میرے دربار سے وہ بھاگا ہوا تھا، جب وہ مجھ سے دور تھا، میں نے تو اس وقت نہیں لوگوں کو دکھلایا، اس وقت میں نے اسے ذلیل رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے، اب تو وہ تائب ہو گیا ہے، اب تو اچھا بندہ بن گیا ہے، اب میں بھلا اس کی نشاندہی کیسے کروں کہ یہ وہ تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں چغل خوروں کو پسند نہیں کرتا تو بھلا میں خود ایسے بندے کی کیوں نشاندہی کروں، اس کے گناہ کو کیوں بتلاؤں۔ سبق یہ ملا، توبہ استغفار سے بارشیں آتی ہیں، اور دوسرا سبق اس واقعے سے یہ ملا کہ پردہ داری کرنی چاہیے۔ اللہ ستار ہے، سارا کچھ دیکھ رہا ہے نا، وہ بھی تو چھپا رہا ہے بندوں کے۔ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی سی بات آ جائے، ہم اس کی پوری تشہیر کرتے ہیں، ہم پورا ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ہمارے فرد سے لے کر ایک پورے معاشرے تک، ہمارے عوام سے لے کر خواص تک، ہم سب اس برے عمل میں شامل ہیں، اور ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ بھی تو ہے جو لوگوں کے اس طرح پردے رکھ رہا ہے اور لوگوں کو ذلیل نہیں کر رہا، لوگوں کو رسوا نہیں کر رہا۔ ہم چغل خوری کرنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے بندوں کو ہم ذلیل و خوار کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ تو وہ راضی کسی کو ذلیل کرنے میں نہیں ہوتا، کسی کو رسوا کرنے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی کی عزت اور توقیر کرنے میں راضی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں رحمت والی بارشیں عطا فرمائے۔